مسجدوں سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیارے نبیوں کا انتخاب کیا۔ اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، المسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو مسجدوں سے اتنا پیار ہے، جتنا کوئی کام عظیم ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی عظیم انسانوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے گھر بنانے کے لیے انتخاب کیا، مسجد کی تعمیر کے لیے انتخاب کیا، تو مزدوریاں کرنے والا بھی ایک نبی تھا اور اینٹیں لگانے والا بھی خلیل اللہ اور ابراہیم تھا۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی وہ گھر جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کو پانے کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ والا ہے جو مکہ کے اندر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے اور وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد تو کرو اس عظیم وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر کی چنائیاں، دیواریں، بنیادیں، یہاں اینٹیں ہم لگا رہے ہیں، پتھر ہم نصب کر رہے ہیں، لیکن تو ہماری طرف سے قبول کر لینا۔ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دل کے حال کو اور ہمارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ جناب سلیمان نے مسجد بنائی، اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا مسجد کے لیے۔ امام کائنات علیہ السلام، دونوں جہانوں کے سردار، اللہ کے سب سے پیارے اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور سب سے عظیم ہستی، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا مدینہ منورہ اور اس کے ماحول میں مسجد کو بنانے کے لیے۔ آپ ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہوئے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے نکلے ہیں، بے سر و سامان نکلے ہیں، لوگوں نے سامان بھی رکھ لیا ہے، لوگوں نے ماں باپ کی جدائی بھی ڈال دی ہے، لوگوں نے گھروں میں نہیں رہنے دیا ہے، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی ہر کہانی رقم کر لی ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں امام کائنات دنیا کے عظیم ترین قافلوں کو لے کے اور صحابہ کو لے کے اپنی معیت میں مدینہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بنو عمر بن عوف کا محلہ آتا ہے مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ، 15-20 منٹ کی واک کے اوپر پہلے وہ محلہ آتا ہے۔ وہاں زیادہ دیر نہیں، سال بھی نہیں، مہینہ بھی نہیں، آدھا مہینہ بھی نہیں، 10 دن اور کچھ راتیں قیام کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے قیام کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ مسجد، اس کی بنیاد تو تقوی ہی کے اوپر ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اس میں قیام کیا کریں، آپ اس میں کھڑے ہوا کریں۔ یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، اے میرے نبی تیرے صحابہ ہیں، وہ بڑے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے پاک صاف رہنے والوں سے اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ پھر آپ مدینہ میں تشریف لائے، بے سر و سامان تھے، اپنا گھر نہیں تھا، اپنی رہائش نہیں تھی، اپنا پلاٹ نہیں تھا۔ جناب ابو ایوب کو میزبانی کا شرف ملا، اپنا قیام کسی کے گھر میں رکھا، اور ابھی صحابہ بھی پوری طرح ان کے پاس بھی اپنے گھر نہیں ہیں، اپنی زمینیں نہیں ہیں، اپنی رہائشیں نہیں ہیں، لیکن امام کائنات کو سب سے بڑی فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ مدینہ رسول کے اندر، یثرب کے اندر اور اس شہر کے اندر اللہ کی مسجد بن جانی چاہیے، اللہ کا گھر بن جانا چاہیے۔ اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں اور اللہ کا گھر مسجد نبوی کی بنیاد پہلے رکھتے ہیں۔ اور خود امام کائنات نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، مزدوری کر رہے ہیں،
اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ جاری ہیں، اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ او لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ اصل مزدوریاں تو آخرت کی مزدوریاں ہوتی ہیں۔ لوگ مزدوریاں محنتیں کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، آج تیرے نبی نے اپنی کمر کے اوپر پتھر اینٹیں اٹھائی ہیں تیرے گھر کو بنانے کے لیے کہ ہم تجھ سے آخرت کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اور اے اللہ یہ میرے ساتھی جس میں سے کچھ انصار ہیں مدینہ کے رہنے والے اور کچھ وہ ہیں جو مکہ سے میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بنانے میں میرے ساتھ شامل ہیں، اے اللہ میرے ان سب ساتھیوں کو تو معاف فرما دے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں، مسجد بنانا تو نبیوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، اور اللہ اسے اپنے گھر قرار دیتا ہے۔